الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ پیاری پیاری آیتیں سنیں اور اس سے جو میسج ہمیں ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، ہم وہ سب جانتے ہیں۔ قرآنی واقعات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ اللہ نے جو مومنوں سے گفتگو کی ہے وہ آیتیں بھی ہم وقتاً فوقتاً شامل کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہم جانیں گے اور اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ کا ایک اور بڑی پیاری بات سمجھنی ہے، دو آیتیں، یقین کریں دو آیتوں میں ایک ایسا واقعہ قرآن نے بیان کر دیا اور اس میں اتنا کچھ ہمیں سکھا دیا گیا۔ اب آپ سنیں گے بیان تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک دو آیتوں میں اتنا کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو اگر پورا قرآن کوئی انڈرسٹینڈ کرے 6600 سے زیادہ آیتیں، تو کتنے خزانے، کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں ہمیں مل جائیں گی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں خزانے کتنے ہیں، قرآن میں علم کتنا ہے، قرآن میں نور کتنا ہے، قرآن میں شفا کتنی ہے۔ انتقال کسی کا ہو جائے تو قرآن خوانی، نیا گھر لیا تو قرآن خوانی، نیا کاروبار لیا تو، میں نہیں کہتا قرآن خوانی نہیں کروانی چاہیے، لیکن کیا قرآن صرف اسی لیے ہے کہ بس برکت کے لیے اس سے فائدہ؟ اندر کیا ہے اس کے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو پھر یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو وہ خود اس وقت بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسے کے، رسم بن گیا ہے قرآن پڑھنا۔ نہیں، یہ خزانہ ہے، اس کے جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے موتی ملیں گے۔ ہمارا تعلق وہی ہے نا، وہ جو میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار تھی، اور اس نے بڑے پیسے جمع کر کے اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا کہ چلو جاب کرے گا، پیسے کمائے گا، میرا بھی علاج ہو جائے گا، گھر بھی بنا لوں گی۔ بچہ گیا، بچے سے پیار بڑا کرتی تھی، بچہ بھی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ بوڑھی ماں تھی، غریب تھی، جتنے پیسے سارے بچے پہ لگا دیے۔ تھوڑے عرصے بعد بچے نے خط بھیجا، ماں نے خط دیکھا کہ ولایت سے، بیرون ملک سے خط آیا، چوما اور رکھ لیا۔ ماں کو پڑھنا تو آتا تھا ہی۔ اگلے مہینے پھر خط آیا، ماں نے پھر چوما، پھر رکھ لیا۔ ہر مہینے خط آتا رہا، ہر مہینے چومتی رہی، اپنی دراز میں رکھتی رہی، مگر پیسے تھے نہیں۔ بیماری بڑھتی گئی، غربت بڑھتی گئی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو جو صفائی کرنے کے لیے آس پڑوس سے خواتین آئیں، دراز کھولی تو بہت سارے لفافے تھے۔ یہ وہی لفافے تھے جو ہر مہینے بیٹا بھیجتا تھا۔ جب ان لفافوں کو کھولا گیا تو ہر لفافے کے اندر منی آرڈر تھا۔ ہر لفافے میں بچے نے ماں کے لیے پیسے بھجوائے تھے، چیک بھجوایا تھا، پے آرڈر بھجوایا تھا۔ ماں کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، چومتی تھی بس، خزانہ اندر رہ گیا۔ اگر یہ سارے پیسے کیش ہو جاتے تو اچھی جگہ علاج بھی کروا لیتی، شاید گھر ور بھی اچھا کر لیتی، لیکن پڑھنا نہیں آتا تھا، محبت بڑی تھی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے قرآن کے ساتھ ہمارا؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اندر کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے میسج کیا ہے، اس کے بارے میں احساس ہی